السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کس طرح اشعار پڑھتے تھے اور آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، ان محبتوں کا مثال آپ دیکھیے حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب سبحانی کی اس تقریر سے آپ جو ہے سمجھیے اور سماعت کیجیے۔ حضرت کی تقریر اتنی خطرناک اور پر اثر ہے کہ آپ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رونا آ جائے گا اور آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، اور اس تقریر سے اگر آپ نے اس تقریر کو کچھ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اس تقریر کو سنیے اور سماعت کی دیکھیے، کتنی اچھی تقریر ہے دوستو۔ صبا وہ چلے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہوں بھلے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کے وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عرض کیا۔ اب اس شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم سب اس طرح سے عرض کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو۔ سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے، میرے سرکار رب کا سجدہ قیامت کے میدان میں کریں گے۔ آپ کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا۔ 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو۔ تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو۔ میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے۔ آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اللہ اللہ، اے گھبرانے والوں اب چین و سکون میں آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو، اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اے مسلمانوں، نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئیں ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں، تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے۔
میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو میرے سرکار کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھو، میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو، صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ! اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا، جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے۔ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو پیارے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما۔ میزان قائم کر دیا گیا ہے، میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے۔ اتنی تعداد ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں، میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو۔ اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو، جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا۔ جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار ہمیں جہنم سے بچائیے۔ جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اللہ! اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اللہ اللہ! اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا، اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں، تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں
میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتاؤ تو کیسا ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو، سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہے میرے آقا، میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یا آپ کا گنہگار امتی ہے،
اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما۔ محبوب قبول کر لیا، پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے۔ محبوب قبول کر لیا، محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو۔ اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں، برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھے
پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا ملاحظہ فرما، براق خود بھی تو سرکار سے عرض کر سکتا تھا، لیکن درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ بنا رہا ہے اور حضرت جبریل سے کہہ رہا ہے اے سید الملائکہ آپ کہہ دیجئے سرکار سے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی میرے آقا مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں نے سن لیا، جبریل اس سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں اسی پر سوار ہو کر کے جنت میں جاؤں گا، اس کی یہ بھی تمنا پوری کر دی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فریاد براقی براق بن رہا ہے فریادی، تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، چڑیا فریادی بن رہی ہے تو ان کی فریادیں سنی جا رہی ہے، ہرن فریادی بن رہی ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، اونٹ فریادی بن رہا ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے۔ ارے تو امت محمدیہ ہے۔ دوستو تقریر آپ کو کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اگلی بار جو آپ سننا چاہیں گے آپ اس کو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تقریر آپ کے ہم روبرو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔